اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بات اور ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت کم وہ بات اس پہ بات کی جاتی ہے کہ حسد. اب آپ نے اس کو ایکسپلین کرنا ہے حسد اور رشک میں کیا فرق ہے، کیونکہ بچپن میں ہمیں بڑوں نے یہ بتایا کہ حسد سے انہوں نے وہ ایک پازیٹیوٹی بھی نکالتے تھے کہ ایک بندہ نمبر زیادہ لا رہا ہے تو آپ حسد ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ اس سے زیادہ لے کے آئیں. ٹھیک ہے. تو یہ اب یہ ختم ہو چکا ہے. کائنڈلی اس کو ذرا آپ یہ سوال جو ہے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آڈیو میں پوچھا گیا. تو حسد وہ چیز ہے کہ آپ کسی کے اندر کوئی خوبی دیکھو اور آپ چاہو کہ وہ اس کے اندر نہ رہے. رشک یہ ہے کہ آپ کسی کے اندر کوئی خوبی دیکھو اور آپ چاہو کہ وہ آپ کے اندر بھی آ جائے. تو یہ ڈفرینشیٹ کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ وہ مقابلے بازی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ پھر ہمیں وہ بندہ ہی برا لگنے لگتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اگر کسی بندے سے امپریس ہونا ہے نا تو اس کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ تو نے اس کو یہ کوالٹی دی ہے تو یا اللہ میرے اندر بھی وہ کوالٹی آ جائے. تو یہ رشک ہے. اور حسد کیا ہے کہ آپ اس کے بارے میں برا سوچنے لگو. ہماری جو یہ سوشل میڈیا کی دنیا ہے اس میں دکھاوا ہے، مقابلے بازی ہے. ایک بندہ اگر کہیں اس کو اللہ نے کچھ نواز دیا ہے تو وہ پھر ہر جگہ لوگوں کو شو آف کرتا پھرتا ہے. تو زیادہ شو آف بھی اس لیے منع ہے نا کہ نمائش. جب آپ جس انسان کے پاس نمائش کے علاوہ اور کوئی ذاتی خوبی نہ ہو نا تو وہ بیچارہ بھی بیمار ہے. یعنی کہ جس کی اپنی ذاتی کوئی خوبی نہیں ہوتی وہ اپنی چیزوں پہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے یہ نیا موبائل اس لیے نہیں لیا کیونکہ مجھے پسند تھا، یہ نیا موبائل میں نے اس لیے لیا ہے کیونکہ بھائی لوگ کیا کہیں گے کہ یار ابھی تک اس نے اپ گریڈ نہیں کیا. تو یہ ڈفرینشیٹ آپ نے کرنا ہے کہ بھائی آپ جو زندگی جی رہے ہو نا وہ آپ نے اپنی جینی ہے، اللہ کی رضا کے لیے جینی ہے، مخلوق کی خدمت کر کے جینی ہے. اور جب آپ اس طرح کا مقابلے بازی شروع کر دو کہ میں دوسرے سے بہتر ہوں یا دوسرا مجھ سے کم تر ہے، تو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ کسی انسان کو چھوٹا سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یا اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے. لیکن اگر ہم غور سے دیکھیں نا تو ہر انسان اپنے اندر بڑا کچھ رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا. جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے. تو یہ بھائی ہیں اپنے، اور ارد گرد اگر کوئی اچھا انسان نظر آتا ہے جس کے اندر آپ کو کوئی خوبی نظر آتی ہے تو آپ اس کے لیے دعا کرو اور آپ اپنے لیے بھی دعا کرو کہ یا اللہ مجھ میں بھی یہ خوبی پیدا کر. جتنی کوشش ہم خامی چھپانے میں کرتے ہیں اتنی کوشش میں خامی دور کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہم چھپانے کی نہیں کرتے ہیں نا کہ ہماری ذاتی کوئی اس طرح کی کوئی ایبلٹیز نہیں ہوتی، ہماری اپنی ذاتی کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جو اچھی ہو صحیح معنوں میں، تو ہم ان چیزوں کا سہارا لیتے ہیں. تو اگر ہم صحیح معنوں میں سمجھ جائیں کہ بھئی ہمارا دین جو ہمیں سمجھاتا ہے کہ بھئی حسد سے بچو. حسد اصل میں دوسرے کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، آپ کے لیے اپنے لیے بڑا نقصان دہ، کیونکہ وہ ایک ایسی آگ ہے جس میں انسان تمام زندگی جلتا رہتا ہے اور یہ چیز بڑھتی ہے، اس کا گریڈ بڑھتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. تو اللہ تعالی ہم سب کو حسد سے بچائے، اور اگر ہمارے بھائی میں کوئی خوبی ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنے کی، اور کیونکہ وہ خوبی اس کو اللہ نے دی ہے تو جب آپ اس کی خوبی کی تعریف کر رہے ہو تو آپ اصل میں اللہ کی تعریف کر رہے ہو. تو یہ چیز سمجھنی ہے ہم نے.